بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اس کائنات کو حضرت انسان کے امتحان کے لیے بنایا، جس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی۔ بہت بڑا احسان کہ ہمیں اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آپ کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ نہ کچھ اوراق ہر بیان کے اندر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سنتوں سے بھی محبت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانکاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے قریب اعلان ہے، وہاں پر شرک اور اسلام کے درمیان انتہائی جانے قربان کرنے والا اور قربانیوں سے معمور اس غزوے کے پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ بیان کے اندر بات کی تھی۔ آپ میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کو دیکھا ہو تو وہ مدینہ سے شمال کی طرف 5 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پہاڑ آتا ہے، اور جو طویل پہاڑی سلسلہ ہے، تقریباً 5-6 کلومیٹر طویل پہاڑ۔ اس سے پہلے میدانی علاقہ ہے، پھر مدینہ ہے۔ اب مدینہ کافی بڑا ہو گیا ہے اور آبادی احد پہاڑ تک چلی گئی ہے۔ تو احد پہاڑ ایک طرف میدانی علاقہ، دونوں سائڈوں میں مسلمانوں کی ایک طرف فوج ہے اور ایک طرف کفار کی فوج ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 سے زیادہ بہادر تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، جو بھی ہو دشمن سامنے ہو۔ اس کے بعد مارکہ کفر اسلام شروع ہوا تو مسلمان مجاہدین نے، جن میں نوجوان بھی تھے اور بہت سارے وہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے جوش سے جنگ شروع کر دی اور 3000 کفار کے لشکر کو بستر کر دیا، اس حال میں کہ وہ اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ مشرکین شکست کھا کر باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے اندر ان کی شکست سے پہلے کئی صحابہ بھی شہید ہو چکے تھے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی محبت کرنے والی شخصیت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ مشرکین جب شکست کھا کر بھاگے تو جوش دلانے والی جو ان کے ساتھ عورتیں آئی تھی وہ بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر دیا، انہیں چاروں طرف سے مار رہے تھے اور غنیمت بھی لوٹ رہے تھے۔
لیکن عین اس موقع پر پہاڑی پر کھڑے ہوئے تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں میں باقی رہنے کا جو انہیں حکم دیا گیا تھا اس حکم کو نظر انداز کر کے انہوں نے کہا کہ جب اب فتح مل گئی ہے اب یہاں کھڑا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں رہا. تو ان میں سے 40 کے قریب صحابہ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور وہ کفار کی فوج کے سپہ سالار تھے. اس نے ایک دستہ لیا اور پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گیا اور پہاڑی کے اوپر جو پیچھے 10 افراد باقی بچے تھے ان کا منٹوں کے اندر دفاع کر کے اس نے مسلمانوں کو گھیرے میں دینا شروع کر دیا. ان مشرکین نے نعرے بلند کیے. جس کو مشرکین نے پہچان لیا تو وہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے اپنے جھنڈے کو دوبارہ اٹھا لیا. یوں مسلمان جو صحابہ تھے وہ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے کہ سامنے بھی مشرکین کی فوج تھی اور پیچھے خالد بن ولید کا لشکر. تو مسلمان دونوں طرف ان کو توجہ کرنی پڑ رہی تھی اور دونوں طرف سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا. اس لیے وہ حیران بھی تھے اور اس پیچھے سے آنے والے دشمن کا مقابلہ ان کے لیے مشکل سے مشکل ہو رہا تھا. تیروں کی بارش میں ان کی صفیں ٹوٹ گئی مسلمانوں کی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما ایک درے کے اوپر آپ کے ساتھ 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر تھے. آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے جب خالد کے لشکر کو دیکھا تو آپ نے بلند آواز سے کہا الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف تم واپس آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین نے جو زیادہ قریب تھے انہوں نے پہلے سن لیا. انہوں نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک سایہ دار شیلٹر کے نیچے تشریف فرما. انہوں نے گھیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. جب یہ حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کو مجھ سے دور کر دے؟ وہ رفیقی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرا ساتھ رفاقت اس کو حاصل ہوگی، جنت میں اس کو میرا ساتھ حاصل ہوگا. ایک انصاری صحابی آگے بڑھا اور انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دی، شہید ہو گئے. دوسرا صحابی آگے بڑھا اور جو قریب مشرکین تھے ان کو مارتے مارتے پھر وہ بھی شہید ہو گئے. اس طریقے سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے بچاتے ہوئے ساتھ کے ساتھ انصاری جو آپ کے چاروں طرف کھڑے تھے سارے کے سارے شہید ہوتے گئے. آپ دیکھیں کہ یہاں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو سب شہید ہو گئے انہیں کیا ملا؟ اس دنیا کے حساب اور کتاب کے اعتبار سے 2 اور 2 4 کی گنتی میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے بعد میں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں دیکھی، دولت نہیں دیکھی، فتوحات سے مال غنیمت ان کو کچھ نہیں ملا. بس انہوں نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر قربان کر دی. بعد میں صحابہ نے دنیا پہ حکومتیں کی. یہ جو عہد کے صحابہ تھے ان میں ایک شخص ایک علاقے کا صوبے کا گورنر بھی بنا. اس کو کہتے ہیں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھی. یہ ہمیشہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں اس قربانیوں کا صلہ نہیں ملتا. لیکن یہ دنیا کا کاروبار نہیں تھا، یہ سب کا سب سلسلہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے لوگوں کا تھا. ان کا اپنے اللہ پر اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ وہ اس دنیا کو پانی ہی سمجھتے تھے جو حقیقت میں بھی پانی دنیا ہے. بات سمجھ نہیں؟ دنیا میں جب آئے ہیں انسان تو کیسا ہوتا ہے؟ ننگ دنگ، خالی ہاتھ.
کوئی لباس بھی قریب نہیں ہوتا، کوئی رویا بھی پاس نہیں ہوتا، ننگے پاؤں بھی ہوتا ہے، ننگے سر بھی ہوتا ہے، ننگے جسم بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے آدمی تو کیسے ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ۔ بیچ میں جو 20 30 40 50 سال کا جو ایک امتحانی سلسلہ ہے، زندگی ہے چھوٹی سی، اس میں کامیابی اور نقصان دونوں برابر ہیں۔ دولت ملے، کامیابی ملے، شہرت ملے، پھر بھی جانا دنیا سے خالی ہاتھ، نہ ملے غریب رہا، بیچارہ گھر نہ بنا سکا، بہت بڑا کاروبار نہ کر سکا، پھر بھی جانا دنیا سے خالی ہاتھ۔ یہاں جو آدمی کہتا ہے نا ہمیں نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان نہیں ہوتا اسے، یہ تو اس کو ایک بونس کی زندگی اور بونس کی دولت ملی تھی، اس میں کیا اس کو نقصان ہوا؟ اس سے اگر ہم سوچیں، اپنے آپ سے بندہ پوچھے کہ میں کیا تھا جو دنیا میں لے کر آیا تھا، اور اب اگر جو مجھ سے نقصان ہوا ہے تو یہ میرا تھا، تو کیا میرا نقصان ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں تھا میرا، بس اللہ نے دیا تھا واپس لے لیا، اللہ نے دیا واپس لے لیا، جب میں جاؤں گا پھر بھی خالی ہاتھ ہوں، سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ یہ ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جس طرح آج روز روشن ہے اور سورج چمک رہا ہے کہ جس کے بارے میں اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اتنی تیز دھوپ سے وہ چمک رہا ہے سورج، اتنی پکی سچائی ہے، لیکن ہم سب کو بھولی ہوگی۔ اب یہ جو صحابہ اپنی جان قربان کر رہے تھے، ان کو یہ سچائی پکی ان کے دلوں پر لکھی ہوئی تھی کہ بس جان قربان کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی اصل زندگی میں جنت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جنت کی اصل زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ یہ ان کی ایک خواہش تھی، اس پر ان کا ایمان تھا۔ آج ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن لفظی ایمان۔ آج ہمیں بھی یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ لوہے پر لکیر ہے، پتھر پر لکیر ہے، لیکن بس سستی اور غفلت کی زندگی جیتے جیتے یا دنیا سے اتنی ہماری محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اگر سوچیں کہ جمعہ کو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ میں اگر پہلے چلا جاؤں 5 منٹ، اذان سے پہلے چلا جاؤں، 2 رکعت نفل پڑھوں، پڑھنا ہے نا، آخر میں بھی آنا ہے، چلو پہلے چلا جاؤں، چلو وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں حاصل کرتا چلا جاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہاں نبی وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو انہیں دھکیلے دور کرے مجھ سے اور وہ میرا جنت میں دوست بنے گا، ساتھی بنے گا۔ تو ایمان والوں نے اپنی جان قربان یوں کی۔ فرماتے ہیں جب 7 صحابہ گر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مہاجر صحابی باقی تھے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور ایک سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ غور سے سنیں، ایک لفظ کو ایسے سنیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لے کر آئیں کہ اب امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ نے رحمت کہا ہے، جو پورے جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ انہوں نے کیسی اپنی قربانیاں دی اس دین کے لیے، توحید کے لیے۔ مشرکین نے اپنا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلوں کے بل گر گئے، آپ کا نچلا دانت جو سامنے والے 4 دانت ہیں، اس کو رباعی دانت کہتے ہیں، ان میں سے ایک سیدھے طرف کا دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، آپ کے سر کے اوپر جو خول تھی، جو لوہے کی ہیلمٹ ہوتی ہے، لوہے کی ہیلمٹ، وہ اس پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، جس کی کڑیاں وہ لوہا آپ کے سر اور پیشانی کے اندر دھس گیا۔ آنکھ سے نیچے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی، آنکھ سے نیچے رخسار مبارک، وہاں تلوار کی ضرب لگی، اور چہرے پر ہیلمٹ تھا، لوہے کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا خول، اس کی کڑیاں اندر کو دھنس گئیں، کندھے پر بھی آپ کو سخت تلوار کی ضرب لگی،
لیکن آپ نے جو لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے زخم نہیں لگا، لیکن چوٹ اتنی گہری تھی کہ 1 مہینے تک اس کی درد رہا۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آیا کہ دونوں قریشی صحابی آپ کا دفاع بھی کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنے تیر چلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سرکش میں تیر ختم ہو گئے تو آپ نے اپنے سرکش کے تیر ان کے سامنے بکھیرتے ہوئے فرمایا کہ چلاؤ، فدا ابھی بہومی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں عظیم جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا 7 تیر چلا رہے اور طلحہ تلوار سے برابر لڑائی کر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں 40 کے قریب تلوار کے زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں شل ہو گئی، پالش زدہ ہو گئی، یعنی انگلیاں چلتی نہیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہو گئی تو ان کے منہ سے سی کی آواز آئی، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں اٹھ یا ہائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ نے سنبھالنا ہے، کیونکہ آگے میں نے 5 منٹ اس کے اوپر بات کر دی۔ کیسا منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاروں طرف سے مشرکین کی تلواروں کی، پتھروں کی، تیروں کی بارش ہو رہی۔ آپ کے سامنے 2 صحابہ ہیں، 7 تیر چلا رہے ہیں اور طلحہ تلوار سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت، امت کی تربیت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ طلحہ کو ہاتھ پر چوٹ لگی، کہا اٹھ، یہ درد سے جو آواز فطرت تک نکلتی ہے نکالی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس جملوں کو آپ نے اپنے دل و دماغ پر لکھنا ہے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اترے اور آپ کی طرف سے لڑائی لڑی۔ اتنے میں کچھ مسلمان صحابہ جن کی صفیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ بڑے لشکر کے سامنے تھے، وہ بھی واپس پلٹ آئے۔ پہلے ابو بکر صدیق آئے، ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہیلمٹ جو لوہے کا تھا اس کی کڑیاں اندر دھنس گئی تھی، اس کو باہر نکالا۔ ابو عبیدہ نے اصرار کر کے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں، اور اپنے دانت سے اس لوہے کو پکڑ کر کھینچا، جیسے کسی کیل کو دیوار سے کھینچیں تو اس کے لیے پلاس چاہیے، لیکن اپنے دانت سے نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دانت سے اس لوہے کی کڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکالا، جس سے ان کا ایک دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ کو سنبھالا جو زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب سارے صحابہ لوٹ آئے۔ مشرکین کی تعداد بڑھتی گئی اور حملے بھی سخت ہوتے گئے، لیکن یہاں مسلمانوں نے نادرہ روزگار قربانی دی اور ایسی بہادری دکھائی کہ کوئی تیر آتا اس کا دفاع کرتے، کوئی لڑتا، کوئی جسم پر اپنے تیر روکتا، کوئی اپنے ہاتھوں پر تیر روکتا۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور جھنڈے کو پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دور دور جتنے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں اور سمجھیں کہ مرکز ابھی بھی موجود ہے۔ مشرکین نے ان کے داہنے ہاتھ پر تلوار ماری تو سیدھا ہاتھ ان کا کٹ گیا۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے روکا تاکہ صحابہ کو جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا رہے اور وہ اپنا جہاد جاری رکھیں، لیکن اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کا قاتل ابن قمعہ تھا، حضرت مصعب بن عمیر بڑے خوبصورت تھے، ان کا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا جلتا تھا، ان ہم شکل تھے وہ،
اسی لیے لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. چنانچہ اس قاتل نے شور مچایا اور کہا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. خبر تیزی سے پھیلی، مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا. یعنی یوں مشرکین نے سمجھا کہ ہمارا مقصد حل ہو گیا، تو وہ جو ان کا دباؤ تھا وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا. اس نرغے میں آنے والے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب مسلمان نرغے میں تھے تو بد نظمی کا شکار ہو چکے تھے. یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا. کچھ فرار ہو گئے جنوب کی طرف، کچھ پہاڑیوں پر چڑھ گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ کر آئے تو پھر ثابت قدمی دکھائی. اس ثابت قدمی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوش بھی دلاتے. کچھ صحابہ ہاتھ پیر چھوڑ کر تلواریں نیچے رکھ کر واپس لوٹ آئے. کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں اب ہمیں کیا جہاد ہے. کچھ صحابہ نے اس خبر کو یوں لیا کہ انہوں نے پہلے سے زیادہ قربانی دی اور کہا کہ دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے تو اب زندہ رہ کے ہم نے کیا کرنا. لہٰذا انہوں نے بھی جان قربان کرنے کے لیے دوبارہ جہاد شروع کر دیا. اتنے میں کعب بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ آپ تو باقاعدہ حیات ہیں. حضرت کعب نے دونوں آنکھوں سے آپ کو پہچانا اور اپنا چہرہ بلند کرتے ہوئے آواز دی کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اس طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ واپس لوٹنے آئے اور لوٹتے لوٹتے انہوں نے دوبارہ جہاد شروع کیا جس سے مشرکین فرار ہو گئے. لیکن اتنی دیر کے اندر ان تیر اندازوں کی غلطی کی بنا پر مسلمانوں نے بہت بھاری قیمت چکائی. اللہ اکبر. اتنے میں مسلمان جمع ہوتے چلے گئے اور مشرکین وہاں سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے. اللہ اکبر. اس ساری کارروائی کے اندر مشرکین مکہ کے مقتولین 40 کے قریب تھے اور مسلمان 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. 40 4 مہاجر تھے اور باقی سارے انصاری صحابی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر مطمئن ہو گئے تو حضرت علی اور کے قریب سے پانی کے چشمے سے پانی لے کر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا. آپ کا چہرہ دھویا گیا. حضرت فاطمہ نے جو خون چہرے سے بہ رہا تھا وہ روکتا نہیں تھا. حضرت فاطمہ نے کھجور کے پتوں کی جو چٹائی ہوتی ہے اسے آگ لگا کر اس کی راکھ جو تھی اس راکھ کو خون پر رکھا جس سے وہ خون تھم گیا. محمد بن مسلمہ ایک اور میٹھے کنویں سے پانی لائے جسے آپ نے پانی پیا. ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی کیونکہ آپ زخمی ہو چکے تھے. اسی اثنا میں دیگر صحابی عورتیں اور صحابی مرد اور خواتین بھی تشریف لائے جنہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی بھی شروع کر دی. مشرکین پہاڑ کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور مسلمان صحابہ اس طرف تھے. ابو سفیان نے جبل احد کے دور سے آواز آئی. اب کوئی کو خبر تو نہیں تھی، ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اور کامیاب ہو چکے. انہوں نے کہا کیا تم پہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں سے صحابہ خاموش رہے. پھر ابو سفیان نے آواز دی کہ کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے ابھی بھی؟ صحابہ چپ رہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے اندر عمر بن خطاب ہے؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم خاموش ہو. ابو سفیان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ہم نے مار دیا. یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کے دشمن ہم تینوں زندہ ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے بھی مقتولین ہو گئے، ہمارے بھی مقتولین تھے، ہمارا معاملہ برابر ہو چکا ہے. اس نے نعرہ بلند کیا اپنے خودوں کے نام کا. یہاں سے صحابہ نے نعرہ مارا اللہ اعلیٰ و اکبر، اللہ بلند ہے.
ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ایک بت کا نام ہے، بڑا بت، جس طرح ہندوؤں کے آپ سمجھیں کہ مہابلی اور فلاں فلاں، تو اس نے کہا ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس کوئی بت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی آواز سے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہی ہمارا مولا ہے۔ کیسی کیسی سنتیں، کیسی کیسی تربیتیں، کتنی عظیم عظیم باتیں یہاں پر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جہاں پر ایک ایک بات پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج برابری کا دن ہے۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ آج کوئی برابری نہیں ہوئی، ہمارے مقتولین صحابہ جنت میں اور بدر کے دن تمہارے مقتولین جو مرے تھے وہ جہنم میں، یہ برابری ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا کہ عمر میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، سچ سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی زندہ ہے؟ عمر نے کہا اللہ کی قسم وہ زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے، تمہاری باتیں سن رہی۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں سچا مانتا ہوں اور میں واقعی تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، پھر آئندہ سال ہم دوبارہ آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ سال ہم پھر یہاں آئیں گے۔ یہاں پر رکے۔ آج ہم یہاں 1400-1500 سالوں کے بعد موجود ہیں۔ کتنی باتیں آپ کے دلوں میں پیدا ہوئی اس ساری کیفیت کو سنتی ہے۔ میرے دل میں 2-4 باتیں ابھی آئی کہ آج کچھ مسلمانوں کے اندر کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، خاص طور پہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، جن کو خلافت ملنی چاہیے تھی ان کو نہیں ملی، یہ ابوبکر اور عمر نے قبضہ کیا، نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ یہاں سوچیں مشرکین مکہ کے اندر ان کا سردار ہے، جنگ کے بعد پوچھ رہا ہے تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جب خاموشی ملی تو کیا اس نے بولا؟ کیا ابوبکر ہیں؟ وہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے دوسرے لیڈر کون ہیں؟ ابوبکر۔ پھر کہا تمہارے اندر عمر بن خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا سمجھتی تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہی بڑے آدمی ہیں۔ بات سمجھے؟ ایک اور بات، مشرکین کا ہمیشہ سے اللہ کے علاوہ جو بت ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں مولا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہی اصل مولا ہے، وہ مولانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارا مالک، خالق، داتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ توحید سکھا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بیچ میں کہا تھا کہ ایک بات کو پکڑ کے رکھنا ہے، یاد آئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نردے میں ہیں، تیر تلوار کی بارش ہو رہی ہے، صحابہ باقی 2 بچے ہیں، ایک تیر چلا رہے ہیں ایک تلوار، اور زخمی ہو چکی ہے، تلوار کے پورے جسم پر تلواریں ٹکرا کر شل ہیں، وہ چوٹ لگی، درد ہوئی۔ انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بسم اللہ کہو۔ تم بسم اللہ کہتے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے۔ محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کہتے تو تمہارے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یا پھر تم واقعی اونچی جگہ پر پہنچ جاتے، فرشتے تمہیں ہاتھوں میں اٹھا لیتے، یا تمہارے درجات بلند ہو جاتے۔ دونوں باتیں ہمارے دل و جان سے ہم قبول ہیں، لیکن کیوں؟ کب؟ جب بسم اللہ کہتے۔ تو اتنے ایمرجنسی کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا موقع چھوڑا نہیں۔ اس موقع پہ کون یاد رکھتا ہے کہ سمجھائیں، یہ سمجھائیں، وہ سمجھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان ہے،
زخمی ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا اٹھ ہائے نہ کہو جیسے آج لوگ شرک کچھ بھی کہتے ہیں. نہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو. ہماری مائیں ہماری بزرگ عورتیں گھروں کے اندر جب بچے گرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یاد ہے بسم اللہ بسم اللہ. یہ ان کے دل و دماغ میں تھا کہ بچوں کو یاد کرواتے. بچے گرتے تھے، چوٹ لگتی تھی تو مائیں ہم کو رونے سے روکنے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ. مائیں کہتی تھی کہ وہ یہ چونٹیاں کچھ جا رہی تھی، ان کا آٹا گر گیا، تمہارے گرنے سے تم ان چونٹیوں کے اوپر گر گئے. یعنی بچے کا دماغ فوراً اچھا. اس بات کو ایک پنجابی شاعر نے یہ کہا کہ مائیں تیرے باجوں نہ کیڑی دا آٹا ڈلیا نہ کس بسم اللہ آخیا. کہ اے ماں تیرے دنیا سے جانے کے بعد اب ہم گرتے ہیں لیکن کوئی بسم اللہ نہیں کہتا. نہ ہمیں کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ چیونٹی کا آٹا گر گیا ہے، چیونٹی زخمی ہے. کوئی ہمیں بسم اللہ نہیں کہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا گرو تو بسم اللہ، چوٹ لگے تو بسم اللہ کرو، خوشی آئے تو بسم اللہ کرو. اللہ کا نام لو. اللہ کے نام کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے. جو ہم سنتے ہیں دل و دماغ کو ان کا اثر ہوتا ہے. کچھ بھی خط لکھو تو بسم اللہ کہو، آپ کسی کو پیغام لکھو تو بسم اللہ کہو. قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مشرک ملکہ کو خط لکھا تھا تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ خط کے اندر بسم اللہ قرآن نے بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایمرجنسی کے دوران سمجھا رہے ہیں کہ بسم اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا. کبھی اللہ کا نام جادو اثر رکھتا ہے. کھانے پر اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری حدیثیں ساری صحیح حدیثیں بخاری کی حدیثیں. کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. ان برکتوں کا اثر ہماری دل و دماغ اور ہماری زندگیوں پر حاصل ہوتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کپڑے بدلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے. اس کے اندر آدمی نظر بد سے محفوظ رہتا ہے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا. ایک صحابی ابو تمیمہ آپ کے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار تھے. وہ اونٹ لڑکھڑایا کوئی پتھر آ گیا کچھ بھی تو اس نے کہا تڑے سے شیطان. صحابی نے کیا کہا؟ شیطان برباد ہو جائے. پھر اونٹ چلا لڑکھڑایا. صحابی نے کہا شیطان برباد ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کہو، تم کہو بسم اللہ. اونٹ لڑکھڑائے تو کیا کہو؟ بسم اللہ. آج ہماری زبان کے اندر بائک پہ گاڑی پہ کہیں بھی آپ کو جھٹکا لگے، ڈر ہو خوف ہو کچھ بھی بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے فرمایا جب تم کہتے ہو کہ شیطان برباد ہو جائے تو شیطان چوڑا ہو جاتا ہے، خوشی سے پھوٹ جاتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. اونٹ جو گرا تھا وہ میں نے گرا ہے. جب تم کہو گے بسم اللہ تو شیطان مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ دیکھو مسلمان ہیں، گرتے ہیں پھر بھی بسم اللہ پڑھو، تکلیف آتی ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھو. پیارے نبی نے سمجھایا کہ تم وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو. آپ نے بتایا کہ نیک اولاد چاہتے ہو تو میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن سے پہلے تم بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. سمجھایا کہ نیک اولاد چاہتے ہو تو اس کو پکڑو. آپ نے فرمایا لم یضرہ الشیطان، شیطان کا دائرہ اس اولاد کے اوپر پھر کبھی نہیں آئے گا. آپ نے بتایا کہ تم اگر بیت الخلاء جانا چاہو، بچوں کو تربیت دو، خود بھی پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ نے ہمیں بتایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھو. آپ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو تو بسم اللہ پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تم رات کے وقت، چور شکار ڈاکو سے ڈرو نہیں، کہو بسم اللہ. بس ساری دنیا کی حفاظتوں کرنے والے اللہ حافظ کی حفاظت میں تم آ جاؤ گے. آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ ہو.
شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ چلو یہاں سے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج ہمیں یہاں کھانا وانا نہیں ملے گا، آج ہمیں رات کو یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ دروازہ کھولتے ہی کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر سے نکلو تو بسم اللہ، بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت۔ شیطان کہتا ہے کہ چلو یہاں، یہ بندہ بچ گیا، راستے میں شیطان سے محفوظ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریوں سے بچو، بیماریوں سے، آفات سے، مصائب سے بچنا ہو تو صبح شام بسم اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تین مرتبہ پڑھتے تھے۔ یہ باتیں اثر رکھتی ہیں، جادو اثر، اللہ کے نام کی برکتیں دیندار گھرانوں کے اندر دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔